ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ۔ آپ جانتے ہیں کہ کپتان نے پنجاب چھین لیا ہے، پی ٹی آئی نے پنجاب میں میدان مار لیا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ 17 جولائی کا جو ضمنی الیکشن ہے وہ دور رس نتائج رکھتا ہے، اور ناظرین آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے حج کے موقع پہ پاکستان کی اہم شخصیات جو ہیں وہ حج کے لیے سعودی عرب گئی ہوئی تھیں۔ حج تو خیر انہوں نے وہاں پہ کام ہی کیا، دیگر معاملات جو ہیں مذاکرات زیادہ کیے، اور یہ پاکستان میں خبریں موجود تھیں کہ اس کے اثرات جو ہیں، جو ضمنی الیکشن جو ہے وہ مستقبل کی سیاست کا جو ہے وہ ایک رخ متعین کر دے گا۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، عمران خان نے اپنے آخری جلسے میں جو پریڈ گراؤنڈ میں انہوں نے جلسہ کیا تو اس میں یہ کہا تھا کہ میں انڈیا میں امپائروں کے موجودگی میں ہرا کے آیا تھا، اور انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ امپائر اگرچہ غیر جانبدار نہیں ہے، لہٰذا مسلم لیگ نون کو اس کے باوجود پھینٹا لگا کے میری جو سابقہ کارکردگی ہے اس کو جاری رکھیں۔ تو آج عوام نے یہ ثابت کر دیا، لیکن ایک بات تو یہ ماننی پڑے گی کہ امپائروں نے جس طریقے سے مداخلت ہوتی ہے، ماضی میں ہوتی رہی ہے، ایسی کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ البتہ پنجاب کی مشینری جو ہے وہ پوری طرح سرگرم رہی۔ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، پھر جگہ جگہ کچھ ایسے فوٹیج بھی سامنے آئی جہاں پولیس اہلکار موریں لگا رہے تھے۔ تو ایسی صورتحال کے باوجود پی ٹی آئی کا اب تک جو ہے وہ 16-17 سیٹوں کے اوپر برتری حاصل کر لینا اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کو تسلیم کر لینا اپنی شکست کو، یہ بڑی خوشائند باتیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک فریق الزام لگا دیتا ہے کہ ہمیں دھاندلی سے ہرایا گیا، چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس تو کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ وہ کیا کہے۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب مسلسل کہے جا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، پھر وہ کہہ رہے تھے کہ مشینری کا غیر ضروری استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی، تو مسلم لیگ نون کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرے۔ پھر بھی محترمہ مریم نواز نے جو کہا ہے کہ ہمیں بڑا دل کرنا ہوگا اور الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنا ہوگا اور اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ دور کرنا ہوگی۔ لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ جناب میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ نمبر 2 کے طور پہ تو اچھا کام کر سکتے ہیں، نمبر 1 کے طور پہ اچھا کام نہیں کر سکتے، چونکہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں ان کی کارکردگی بالکل 0 سے 0 ہوتی چلی گئی۔ حتیٰ کہ انہوں نے جو اپنا نمبر 2 اپنے بیٹے میاں حمزہ شہباز شریف کو بنایا، وہ بھی نمبر 2 کے طور پہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور یہ خوش آئند بات جناب محترمہ مریم نواز کے لیے ہے اور جناب میاں نواز شریف کے لیے ہے، چونکہ کافی عرصے سے میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اپنا پریشر بلڈ اپ کیے ہوئے تھے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے، لہٰذا مشکل حالات میں ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن انہوں نے مسلم لیگ نون کا بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے۔ پنجاب کے اندر اتنی بری شکست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا المیہ ہے، اور میاں نواز شریف نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشن کا جب رزلٹ آ جائے گا تو کل وہ اس حوالے سے حتمی جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، چونکہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ رائے زور پکڑ رہی ہے کہ اسمبلی تحلیل کر کے عام انتخابات کی طرف جایا جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے آگے کھائی ہے اور پیچھے بھی کھائی ہے، کیونکہ اگر وہ الیکشن میں جاتی ہے تو الیکشن میں انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام نے عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے، عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو تسلیم کیا ہے، اور باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے 2-4 دن پہلے جو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے ثبوت نہیں ملے، اگرچہ وہ اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے تھا، لیکن جو صدارتی ریفرنس تھا سائفر کے حوالے سے اس پہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ نہیں آیا۔ ایون دین سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر جو شور و گوگا پورے ملک میں ہوا، کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کا اثر جو ہے ضمنی الیکشن پہ پڑے گا، لیکن عوام نے اس کو نظر انداز کیا اور پی ٹی آئی کو جو ہے بھاری اکثریت سے کامیاب کروا دیا۔ اور پی ٹی آئی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ پنجاب سے فارغ ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے اگر پنجاب نکل جائے تو وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف کے پاس فیض آباد تک کی حکومت رہ جائے گی۔ اور اس وقت سب سے جو پچھلے چند ماہ سے جو خوشحال شخصیت ہیں وہ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ وہ صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے جو کہتی تھی کہ پنجاب ہمارا گڑھ ہے، وہاں وہ بری طرح پٹ گئی ہے۔ دیکھیں کہ 17 اور حیرت کی بات ہے کہ جو 20 حلقے تھے ضمنی الیکشن کے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، سارا 1 to 1 جو مقابلہ ہوا وہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوا، اور ایک آزاد امیدوار بھی جیت گیا۔ تو ناظرین، یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس نے رخ متعین کیا ہے عام انتخابات کی طرف۔ عمران خان جو ہیں انہوں نے بھی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کل بلا لیا ہے، اس میں یہ فیصلہ ہوگا۔ اب مشکل یہ ہے کہ حکومت جو ہے اگر عام انتخابات کی طرف جاتی ہے
تب پھنس جاتی ہے، اور اگر عام انتخابات کی طرف نہیں جاتی اور 6 ماہ بھی تقریباً مزید گزارتی ہے تو اس کا رہی صحیح کسر جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تو موجودہ حکومت جو میاں شہباز شریف کی حکومت ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ لندن سے ہوگا، جناب میاں نواز شریف کریں گے کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا، اور پی ٹی آئی اپنا لاہ عمل جو ہے وہ کل دے گی کہ انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ اور ناظرین، اچھی بات یہ ہے کہ جو عمران خان بار بار کل بھی انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کو اب نیوٹرلز ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے ہٹلر اور مسولینی کی بھی مثالیں دی کہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا تو اپنی فوجیں جو ہیں وہ مروا دیں، تو لہٰذا ان کا اشارہ جو ہے وہ عسکری قیادت کی طرف تھا کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کا جو ضمنی الیکشن تھا اس میں یہ نظر آیا کہ نیوٹرلز نے واقعی نیوٹرلز ہو کر اپنا کردار ادا کیا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یہ سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوگی۔ اور دوسری جو خوش آئند بات ہے، کہا جا رہا تھا کہ مار دھاڑ ہوگی، الحمدللہ کوئی مار دھاڑ نہیں ہوئی، البتہ ایک نوجوان کا سر پھٹا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کونسلر کے الیکشن میں بھی سر وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، لیکن ہمارے نیشنل میڈیا نے اس سر پھٹے نوجوان کو کافی دیر تک دکھایا کہ بڑا خون خرابہ ہو رہا ہے، حالانکہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی۔ تو الحمدللہ کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ بھی نہیں ہوا، الیکشن بھی ہو گئے اور پی ٹی آئی نے میدان مار لیا، اور پی ٹی آئی نے تمام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ آئندہ مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کوئی ایسا فیصلہ نہ دے دے جس سے عمران خان ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں، لیکن عوام کی عدالت نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اور ناظرین، یہ جو ضمنی الیکشن کا رزلٹ آیا، یہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کے لیے خطرے کا الارم نہیں ہے، بلکہ نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں ان کے لیے بھی الارم ہے، چونکہ عمران خان نے جو اپیل نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے، 19 جولائی کو لارجر بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے، اور زیادہ تر وکلا جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان ترامیم کو سیٹ اسائیڈ کر دے گی، کالعدم قرار دے دے گی، کیونکہ یہ جتنی ترامیم ہوئی ہیں اس سے ملزمان کو زیادہ فائدہ دیا گیا ہے، اور اس میں جو بارے ثبوت ہے وہ بھی جو ہے وہ نیب کے پراسیکیوٹر پہ، نیب کے تفتیشی افسر پہ رکھ دیا گیا ہے، اور نیب کی جو ترامیم ہے وہ کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لیے نہیں ہو سکتی، چونکہ ان ترامیم کی وجہ سے کوئی بھی تفتیشی کسی بھی کیس کو ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ لہٰذا یہ کیس اب عمران خان ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ جب سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہوگا کہ عمران خان واقعی عوام میں بہت مقبول ہیں، تو یقینی طور پہ اگرچہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی، لیکن اس کے اثرات نیب کی ترامیم پہ بھی ہوں گے، اور جس مقصد کے لیے یہ حکومت حاصل کی گئی تھی، جناب شہباز شریف اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے مل کے یہ حکومت حاصل کی تھی کہ ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، نیب کے جو کیسز ہیں جو بنے ہوئے ہیں ان کو ہم ختم کر لیں گے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ سراب سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ خوش فہمی اس وقت ختم ہو جائے گی جب سپریم کورٹ یہ تمام ترامیم جو ہے وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے، اور اس کا فیصلہ چونکہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے، اور یہ 19 جولائی سے اس کی سماعت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بھی گلے کی ہڈی ہے۔ اب موجودہ حکومت اگر اپنی مدت پوری کرتی ہے تو آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اسے کافی اور سخت اقدامات کرنا ہے۔ اگرچہ ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے کوئی 20-30 روپے پٹرول سستا بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ووٹ پی ٹی آئی کو دے دیا، اور عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا۔ مگر جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اس میں یہ بھی آئی ایم ایف کی طرف سے شرائط رکھی گئی ہیں کہ پاکستان چائنا سے جو سی پیک کے لیے پیسے لیتا ہے، تقریباً $8 ارب لینا ہے، وہ نہیں لے گا، کیونکہ اب اگر ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا ہے تو چائنا کو چھوڑنا ہوگا، اور جو بھی بے شک وہ عمران خان ہو یا مسلم لیگ نون ہو، مولانا فضل الرحمان ہو یا آصف علی زرداری ہو، جو چائنا کو چھوڑے گا وہ بھی عوام میں غیر مقبول ہو جائے گا، چونکہ 75 سال سے تو ہم یہ نعرہ سنتے آ رہے ہیں، پاک چین دوستی زندہ باد۔ اب آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کے اگر یہ اس دوستی کو ختم کیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا، اور آئی ایم ایف نے یہ بھی شرائط رکھی ہے کہ حکومت میں شامل جو لوگ ہیں وہ اپنے اثاثے بھی دکھائیں، تو موجودہ حکمرانوں کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ملکی اور غیر ملکی اثاثے بھی دکھائیں، اور پھر ایک شرط جو بڑی سخت انہوں نے رکھی ہے کہ جو انرجی کمپنیاں ہیں، جو چائنیز کمپنیاں جن کو 50 ارب روپیہ سالانہ حکومت پاکستان ادا کرتی ہے، تو آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم سے جو قرض لیں گے وہ چائنیز کمپنیوں کو آپ نہیں دیں گے،
تو پھر ہم نے جو وہ ادھر سے ڈالر لینے ہیں تو سر میں مارنے ہیں اگر ہم نے ان کمپنیوں کو نہیں دینے. تو ناظرین آئی ایم ایف دن بدن اس کا دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لہٰذا اب اس کا واحد حل تو یہی ہوگا کہ نئے الیکشن کروائے جائیں, فریش مینڈیٹ لیا جائے اور آنے والی حکومت جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو نمٹائے کہ کیا اس نے آئی ایم ایف کے مطابق چلنا ہے یا چائنا کے ساتھ چلنا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.